سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ باغبان۔ جنگل میں پھلوں کے درخت کم پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہاں پھلوں کے درخت اگتے ہی نہیں، ضرور اگتے ہیں، مگر تناور دہ بننے سے قبل ہی جنگلی درختوں کی چھاؤں تلے دب جاتے ہیں۔ اس طرح ہر انسان کے اندر مثبت تخلیق کرنے کا شوق جنم ضرور لیتا ہے، مگر کسی مالی فقدان کے باعث مرجھا جاتا ہے۔ مگر میرے لکھائی کے شوق کو کچھ ایسے شاہ تراش اور مالی مل گئے جنہوں نے میرے اس شوق کی غیر ضروری ٹہنیاں کاٹ کر ارد گرد پائے جانے والی جنگلی جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ کر میرے شوق کی نہ صرف آبیاری کی بلکہ زرخیز کھادوں سے اسے صحت بھی بخشی، جنہوں نے مجھے غیر اخلاقی کام کرنے سے دمکایا بھی اور اچھا کام کرنے پر تھپکایا بھی۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں کوئی عام انسانوں سے مختلف انسان ہوں، بلکہ میں بھی بچپن میں اپنے ساتھیوں سمیت سوراخ دار ٹاٹوں پر بیٹھ کر اور پھر الاٹ شدہ پتھروں پر بیٹھ کر ابتدائی تعلیم حاصل کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ وہ سب کچھ کرتا رہا جو میرے ہم عصر دوست کرتے تھے۔ مثلاً اسکول میں ایک دوسرے سے تختیاں اور بوتلیں لڑانا، ایک دوسرے کے بستوں میں کنکر ڈالنا، اسکول سے آتے ہوئے کسی کی خوبانیاں چرانا وغیرہ وغیرہ، اور پھر گھر آ کر اپنے پالتو کتے کے بچے کو ٹریننگ دینا، کبوتروں کی اڑان کا مشاہدہ کرنا، اور پھر دوسرے دن اسکول جاتے ہوئے دعا کرنا کہ یا خدا، یا ہمارا استاد مرے یا اس کی ٹانگ ٹوٹے تاکہ وہ اسکول نہ آئے کیونکہ میں نے تہتی نہیں لکھی، اور پھر دو منہ والی قلم بنا کر استاد کی کرسی کے نیچے دفن کرنا تاکہ اس کا تبادلہ ہو۔ سب کچھ کیا ہے، اور پھر ہمارے اعتقاد بھی بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ مثلاً فلاں شخص اگر راستے میں مل گیا تو ماسٹر صاحب سزا دیں گے، یا اگر ماسٹر صاحب فلاں کپڑے لگا کر آئے تو ہر حالت میں تختی نہ لکھنے پر کان پکڑوائیں گے۔ اور پھر جب 5ویں کا امتحان پاس کر کے 6ٹھی میں داخل ہوئے تھے تو ABC، جسے ہم اسی وقت EBC کہا کرتے تھے، ہر روز ایک صفحہ لکھ کر لانا کتنا باعث سردرد ہوا کرتا تھا۔ اور پھر جب گرمیوں میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو میں اور بھائی جان پورا دن ایک دوسرے کو ڈنڈے مارتے رہتے تھے تاکہ ہاتھ مضبوط ہو جائے، تاکہ ماسٹر صاحب بے شک جتنی مرضی سزا دیں وہ بے اثر رہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم چھٹیاں ہوتے ہی ہنٹر بنا دیا کرتے تھے اور باری باری ایک دوسرے کو کان پکڑوا کر مارا کرتے تھے، اور یوں سزا برداشت کرنے کی مشق کیا کرتے تھے۔ نہ جانے ہمیں کسی نے یہ کیوں نہ سمجھایا کہ سزا کی مشق کرنے کی بجائے ریاضی کی مشق حل کرو۔ یہ تو ہوئی اساتذہ کی سزا کی کہانی۔ والدین سے ملنے والی سزائیں بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ مثلاً جس طرح شیطان نے پوری کائنات میں چپا چپا پر سجدے دیے ہیں، اسی طرح میں نے اپنے گھر کے ارد گرد ہر جگہ ناک سے زمین پر لکیریں نکالی ہیں۔ کوئی بڑا دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے کان نہ پکڑے ہوں، یا تھپڑ یا بھاگتے بھاگتے اپنی پیٹھ پر جوتا نہ کھایا ہو، اور کبھی کبھی کرچی یا چمٹے سے بھی سزا دی جایا کرتی تھی۔ اور یوں سزا کے معاملہ میں اپنے پورے گاؤں میں مشہور ترین آدمی ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ مجھے ابو جان نے دریا سے الٹے کان پکڑوا کر گھر تک لایا، اور یہ فاصلہ 2 کلومیٹر سے کم نہ تھا۔ آج بھی بعض لوگ مجھے اس واقعے کی مدد سے پہچانتے ہیں۔ اور پھر ایسی زندگی گزارتے گزارتے میں نے اپنے گاؤں کے اسکول سے 8ویں پاس کی، اور یہاں سے میری زندگی تھوڑا سا ٹرن لینا شروع کرتی ہے، کیونکہ اب مجھے کچھ ایسے رہنما ملے جو ابھی تک میرے رہنما ہیں، اور
یہ رہنما مجھے آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ کے قصبہ ہجیرہ کے محمدن کالج کے اساتذہ کے روپ میں ملے، جنہوں نے میری نصابی حوالے سے بھی کوچنگ کی اور میرے اندر پائے جانے والی ہر ایک صلاحیت کو پہلے باہر نکالا اور پھر نکھارا۔ باصلاحیت لوگوں کو نہ جانے یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، اور یوں محمدن کالج نے مجھے ایک سٹیج دیا، مجھے زبان دی، مجھے ہنر دیے اور مجھے اعتماد دیا، اور یہ سب کچھ لینے کے بعد ہی میں اس مقام پر پہنچا ہوں جب میرا قلم کچھ تخلیق کرنے کے قابل بنا۔ محمدن کالج کے اندر جتنی وسیع سوچ رکھنے والے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، اتنی وسیع سوچ شاید ہی کوئی رکھتا ہو، اور یوں اگر محمدن کالج نہ ہوتا تو نہ مجھے آپ سے باتیں کرنے کا کوئی موقع ملتا اور نہ ہی آپ مجھے بات کرنے کے قابل سمجھتے۔ میں محمدن کالج کو ایک ادارہ نہیں، ایک تحریک سمجھتا ہوں۔ آج مجھے مذکورہ کالج کو چھوڑے 2 سال سے زائد بیت چکے ہیں، مگر پھر بھی جب میں نے اس کتاب کا مسودہ تیار کیا اور یوں ہی اپنے ماموں جان محمدن کالج کے ڈائریکٹر ہیں سے بات کی، تو انہوں نے فوراً مجھ سے مسودہ لیا، اس کی غلطیاں نکالی اور خود شائع کرنے کا وعدہ کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں ذاتی طور پر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کتاب شائع کروا سکوں، اور یوں یہ مسودہ کسی پرانی صندوق میں پڑا دیمک کی نظر ہو جاتا یا کسی الماری کے خانے میں چوہوں کی ڈش بن جاتا، اور یوں میری تخلیق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحلیل ہوتی رہتی۔ آپ کے ہاتھوں میں جکڑی کتاب لکھنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس تحلیق کے پیچھے بھی وہی لوگ کار فرما ہیں جنہوں نے اسے شائع کروایا۔ آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو آج کے مشینی دور میں اپنی ذات کے ہول توڑے مظلوم انسانیت کو سینے سے لگائے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر سب سے پہلا نام ہوگا تو وہ سردار طارق محمود خان ہیں، جو اپنے دوستوں جناب عاشق محمود مرحوم، سردار واجد علی خان اور طارق مہناز، اور اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر نعیم خان اور علاقے کے سب سے محترم جناب پرنسپل انور شیخ صاحب اور اپنے سٹاف کے تعاون سے اپنے شاگردوں کو وہ مقام دے رہے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور ان لوگوں کا صرف مجھ پر احسان نہیں بلکہ ہر اس انسان پر ہے جو ان سے منسلک رہا ہو، اور پھر خدا ایسے مخلص لوگوں کے نام زندہ رکھا کرتا ہے، اور خدا ایسے باغبانوں کے باغیچوں میں بہار سدا رکھے گا، اور خدا ایسے باغبانوں کے باغیچوں میں بہار سدا رکھے گا۔